جی تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمود اردو وائس۔ زلزلے کو لے کر ہمارے ذہنوں میں کئی طرح کے سوالات و انکشاف آتے ہیں۔ آج ہم زلزلے کے متعلق سائنس کی روشنی میں بات کریں گے۔ زلزلے کی زد میں کون سے ممالک آتے ہیں اور ویک زون کسے کہتے ہیں، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آخر میں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے ضرور دیں۔ دنیا کی تاریخ حادثات اور قدرتی آفات سے بھری پڑی ہے۔ ان میں بعض قدرتی آفتوں نے تو انسانی آبادی کے بڑے حصے کو دیکھتے ہی دیکھتے صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ حادثات اور قدرتی آفات میں زلزلے سے بڑھ کر کوئی دہشت ناک نہیں، اس لیے کہ یہ کسی پیشگی اطلاع کے بغیر ایک دم نازل ہوتا ہے۔ یوں ذہنی طور پر اس کا سامنا کرنے کی تیاری کا کسی کو بھی وقت نہیں ملتا۔ یوں بھی انسانی زندگی پر زلزلے کے اثرات دیگر قدرتی آفات مثلاً سیلاب، طوفان، وبائی امراض، بیماریاں اور جنگوں وغیرہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ گہرے اور دیرپا ہوتے ہیں۔ زلزلوں کی ہلاکت خیزی بھی جنگوں اور وبائی امراض سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ نفسیاتی ماہرین کا تجربہ ہے کہ زلزلے سے زندہ بچ جانے والے افراد پر برسوں شدید حزن و ملال، پسماردگی، خوف اور ڈراؤنے خواب مسلط رہتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے کے بعد ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ اب تک آنے والے زلزلے 8 کروڑ انسانوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ مالی نقصانات کا تو کوئی حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں؟ صدیوں پہلے لوگ زلزلے کے بارے میں عجیب و غریب طرح کی رائے رکھتے تھے، اس لیے مختلف مذہب کے مختلف رائے تھے۔ لوگ زلزلے کی وجوہات سے ناواقف تھے، اس لیے ان کے ہاں زلزلے سے متعلق من گھڑت باتیں ہوا کرتی تھی۔ اس قسم کے خیالات دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے تھے۔ قدیم یونانی فلسفی اور ریاضی داں فیثاغورس کا خیال تھا کہ جب زمین کے اندر مردے آپس میں لڑتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں۔ اس کے برعکس ارسطو کی توجیہ کسی حد تک سائنسی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب زمین کے اندر گرم ہوا باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ افلاطون کا نظریہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا کہ زیر زمین تیز و تند ہوائیں زلزلوں کو جنم دیتی ہے۔ تقریباً 70 سال پہلے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین ٹھنڈی ہو رہی ہے اور اس عمل کے نتیجے میں اس کا غلاف کہیں کہیں چٹک جاتا ہے، جس سے زلزلے آتے ہیں۔ کچھ دوسرے سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ زمین کے اندرونی حصے میں آگ کا جہنم دہک رہا ہے اور اس بے پناہ حرارت کی وجہ سے زمین غبارے کی طرح پھیلتی ہے۔ لیکن آج کا سب سے مقبول نظریہ پلیٹ ٹیکٹونک کا ہے، جس کی معقولیت کو دنیا بھر کے جیولوجی اور سیسمولوجی کے ماہرین نے تسلیم کر لیا ہے۔ زلزلہ کسے کہتے ہیں؟ زمین کے مختصر وقت کے لیے اچانک تھر تھرانے یا حرکت کرنے کو زلزلہ کہتے ہیں۔ زمین کے اندر گہرائیوں میں اس کی پرتوں میں خلل ہونے کی وجہ سے واقع ہوتا ہے۔ ماہرین ارضیات نے زمین کو مختلف پرتوں میں تقسیم کیا ہے، جن کی مختلف کیمیائی اور زلزلاتی خصوصیات ہیں۔ ہم زمین کے جس حصے پر رہتے ہیں اسے کرسٹ یا قشرِ ارض کہتے ہیں۔ بظاہر سالم اور ثابت نظر آنے والا یہ کرسٹ قشرِ ارض دراصل کئی چھوٹی بڑے حصوں میں ٹوٹا ہوا ہے۔ ان میں سے ہر حصے کو براعظمی پلیٹ یا ٹیکٹونک پلیٹ کہتے ہیں۔ قشرِ ارض لگ بھگ 24 چھوٹی بڑی براعظمی پلیٹوں میں ٹوٹا ہوا ہے۔ ان میں سے 7 بڑی، 6 درمیانی اور درجن بھر
پلیٹیں چھوٹی ہیں۔ زمین کے اندرونی کرے میں موجود پگھلے ہوئے مادے، جسے جیولوجی کی زبان میں میگما کہتے ہیں، میگما میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے تو یہ پلیٹیں بھی اس کے جھٹکے سے یوں متحرک ہو جاتی ہیں جیسے کنویئر بیلٹ پر رکھی ہوئی ہوں۔ میگما ان پلیٹوں کو کھسکانے میں ایندھن کا کام کرتا ہے۔ یہ پلیٹیں ایک دوسرے کی جانب سرکتی ہیں، اوپر نیچے یا پہلو میں ہو جاتی ہے، یا پھر ان کا درمیانی فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ زلزلہ یا آتش فشانی عمل زیادہ تر ان علاقوں میں رونما ہوتا ہے جو ان پلیٹوں کے جوائنٹ پر واقع ہیں۔ عرضی پلیٹوں کی حالت میں فوری تبدیلی سے سطح میں دراڑیں یا فالٹ پیدا ہوتے ہیں، جن میں پیدا ہونے والے ارتجاع سے زلزلہ آتا ہے۔ زیر زمین جو مقام میگما کے دباؤ کا نشانہ بنتا ہے، اسے محور، فوکس اور اس کے عین اوپر کے مقام کو، جہاں اس جھٹکے کے فوری اثرات پڑتے ہیں، زلزلے کا مرکز ایپی سینٹر کہا جاتا ہے۔ زلزلے کی لہریں پانی میں پتھر گرنے سے پیدا ہونے والے لہروں کی طرح دائرے کی شکل میں چاروں جانب یلغار کرتی ہیں۔ ان سے ہونے والی تباہی کا تعلق جھٹکوں کی ریکٹر اسکیل پر شدت، فالٹ یا دراڑوں کی نوعیت، زمین کی ساخت اور تعمیرات کے معیار پر ہوتا ہے۔ اگر زلزلہ زمین کی تہہ میں آئے تو اس سے پیدا ہونے والی بلند موجیں پوری رفتار کے ساتھ چاروں طرف چلتی ہیں اور ساحلی علاقوں میں سخت تباہی مچاتی ہے۔ زلزلے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ قدرتی وجوہات کی وجہ سے آنے والے زلزلوں کو ٹیکٹونک زلزلہ کہا جاتا ہے، جبکہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے آنے والے زلزلے کو نان ٹیکٹونک کہتے ہیں۔ ٹیکٹونک زلزلے انتہائی شدت کے بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ نان ٹیکٹونک عام طور پر معمولی شدت کے ہی ہوتے ہیں۔ ایک ہی زلزلے کا مختلف علاقوں پر اثر مختلف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ کسی خطے میں تو بہت زیادہ تباہی ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے علاقے محفوظ رہتے ہیں۔ زلزلے کی لہریں 25,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پھیلتی ہے۔ نرم مٹی اور ریت کے علاقے میں یہ نہایت تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ ان کی شدت کا اندازہ ریکٹر اسکیل پر زلزلہ پیما کے ریکارڈ سے لگایا جاتا ہے، جبکہ ظاہر ہونے والی تباہی کی شدت مرکلی اسکیل سے ناپی جاتی ہے۔ زلزلے سمندر کی تہہ میں موجود زمینی سطح پر بھی پیدا ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر زلزلے سمندر کی تہہ میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ بحری زلزلوں یعنی سونامی سے سمندر میں وسیع لہریں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض تو 100 میل سے لے کر 200 میل تک کی لمبائی تک پھیل جاتی ہے، جبکہ ان کی اونچائی 40 فٹ تک ہوتی ہے۔ یہ لہریں ساحل پر پہنچتی ہیں تو ساحل سے گزر کر خشکی کی جانب سیلاب کی طرح داخل ہو جاتی ہے اور بے پناہ تباہی و بربادی پھیلا دیتی ہے۔ 26 دسمبر 2004 کو بحر ہند یعنی انڈین اوشن میں بڑا سونامی واقع ہوا تھا، جو تمام ساحلی علاقے اس سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ ایک تباہ کن زلزلے کی شدت ریچر اسکیل پر بتایا جاتا ہے کہ 7 میگنیٹیوڈ کا ہوتا ہے۔ بھوج اور کشمیر میں آئے دونوں زلزلوں کی شدت ریچر اسکیل پر 7.5 میگنیٹیوڈ سے بھی زیادہ تھی۔ حال ہی میں آیا ترکی میں زلزلہ، جس کی شدت 7.8 میگنیٹیوڈ تھی، جو کہ بہت زیادہ تباہی، جان و مال کا نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے، اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان کے لیے دعائیں خاص کریں۔ موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ زلزلے کی وجوہات کیا ہیں، اس کے باوجود ابھی تک ہم پیش قیاسی نہیں کر سکتے کہ کب اور کہاں دوسرا زلزلہ واقع ہو سکتا ہے۔ زمین میں تھر تھراہٹ زلزلہ ہونے کی وجہ سے آتش فشاں کا پھٹنا یا شہاب کا زمین سے ٹکرانا یا زیر زمین نیوکلیئر دھماکے سے بھی زلزلے رونما ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے وہ خطے جہاں زلزلے زیادہ پیدا ہوتے ہیں بنیادی طور پر 3 پٹیوں بیلٹس میں واقع ہے۔ پہلی پٹی جو مشرق کی جانب ہمالیہ کے پہاڑوں سے ملی ہوئی ہے، انڈیا اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں ہمالیہ کے پہاڑوں سے ہوتی ہوئی افغانستان، ایران اور پھر ترکی سے گزرتی ہوئی بر اعظم یورپ اور یوگوسلاویہ سے فرانس تک یعنی کوہ الپس تک پہنچ گئی ہے۔
دوسری پٹی براعظم شمالی امریکہ کے مغربی کنارے پر واقع الاسکا کے پہاڑی سلسلے سے شروع ہو کر جنوب کی طرف راکی ماؤنٹین تک شامل کرتے ہوئے میکسیکو سے گزر کر براعظم جنوبی امریکہ کے مغربی حصے میں واقع ممالک کولمبیا، ایکواڈور اور پیرو سے ہوتی ہوئی چلی تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ تیسری پٹی براعظم ایشیا کے مشرق پر موجود جاپان سے شروع ہو کر تائیوان سے گزرتی ہوئی جنوب میں واقع جزائر فلپائن، برونائی، ملیشیا اور انڈونیشیا تک پہنچ جاتی ہے۔ دنیا میں 50% زلزلے کوہ ہمالیہ، راکیز ماؤنٹین اور کوہ انڈیز میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ تینوں پہاڑی سلسلے اور بیان کردہ پٹیوں میں ہی واقع ہے۔ تقریباً 40% زلزلے براعظموں کے ساحلی علاقوں اور ان کے قرب و جوار میں پیدا ہوتے ہیں، جبکہ بقیہ 10% زلزلے دنیا کے ایسے علاقوں میں جو نہ تو پہاڑی ہیں اور نہ ساحلی۔